سیاسی صورتحال ملک کی جو ہے اپوزیشن عدم اعتماد کی طرف جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور اگر پنجاب میں بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ کے ساتھی، آپ کا بلاک جو ہے وہ فارورڈ بلاک جس کو کہتے ہیں یا ناراض اراکین، ان کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیے میرا تو جو سیاسی جو اپروچ ہے کہ جب آپ سیاسی موومنٹ کرتے ہیں تو کنٹری کے لیے ہے، کسی فرد کے لیے نہیں ہے، کسی جماعت کے لیے نہیں ہے، ملک کے لیے ہے۔ جماعتیں بھی جو بنتی ہیں ملک کی خدمت کے لیے بنتی ہیں۔ مقصد جماعت کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، مقصد ملک کو خدمت کرنا ہے۔ اور ہر جماعت اپنے منشور کے ساتھ آتی ہے، اور ہر فرد کسی نہ کسی منشور کی وجہ سے، کوئی پیپلز پارٹی میں ہے، کوئی مسلم لیگ میں ہے، کوئی تحریک انصاف میں ہے، کوئی کسی مذہبی جماعت کے ساتھ ہے۔ لیکن جب اکثریت کسی ایک کو گو ہیڈ دے دے تو باقیوں کو اسے برداشت کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے میاں نواز شریف صاحب جو نعرہ لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اگر وہ نعرہ ان کا دل سے ہے تو اکثریت کا ووٹ تو اس وقت پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کے پاس ہے اور مرکز میں عمران خان صاحب کے پاس ہے، تو پھر اس کو عزت دیں۔ اگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ہمیں ووٹ ملا اس کو عزت دو اور جو دوسرے کو ووٹ ملے اسے خوار کرو، تو پھر یہ تو ذاتی غرض ہے، یہ حب الوطنی نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ابھی عدم اعتماد کا جو تحریک چل رہی ہے وہ بھی خود غرضی کے اوپر عوام کے مسائل پر ہم عدم اعتماد جو کر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، ملک میں مہنگائی ہے، پبلک کے ایشوز پر ہم عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں۔ پبلک کے ایشوز کو اپنے ذاتی غرض کے لیے یوٹیلائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ پبلک کا ایشو مقصد نہیں ہے۔ اگر پبلک کا ایشو مقصد ہے تو پھر تو حکومت وقت اگر جہاں غلطیاں کر رہی ہیں انہیں آلٹرنیٹ سولوشن دیں کہ جناب آپ یہاں مسٹیک کر رہے ہیں، اس کا یہ حل ہے۔ آپ پرائس اوپر جا رہی ہے، اس طریقے سے نیچے کریں۔ کون سا فارمولہ اسحاق ڈار صاحب نے ابھی دے دیا ہے، لائیں آن گراؤنڈ کہ جی میں نے یہ فارمولہ دیا تھا یا میں نے یہ مشورہ دیا تھا۔ لیڈر آف اپوزیشن کا کام تو یہ ہے نا کہ حکومت کی رہنمائی کریں، نہ کہ حکومت کو گالیاں نکالتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تم ہم سب ملک کے لیے، کسی فرد کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں جب میرے سے بات کر رہے ہیں میں تو بات اپنی سوچ کے کروں گا۔ 2002 میں نیشنل اسمبلی میں گیا ہوں، پہلا میرا موقع تھا، اور اس وقت میری یہ سوچ تھی اور میں نے مسلم لیگ نون کے میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ ہم مسلم لیگ میں آئے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک مفید جماعت ہے، ہم میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کی خدمت کے لیے نہیں آئے۔ تو اگر ہم صرف 15 اس وقت کامیاب ہوئے ہیں، اس وقت شیخ پوری سے میں اکیلے ہی کامیاب ہوا تھا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے، پورے پاکستان میں صرف 15 ایم این اے تھے، ٹھیک ہے نا جی، پرویز مشرف دور میں۔ تو میری سوچ یہ تھی کہ نہیں ہم گورنمنٹ بنا سکے، جمالی صاحب کی بن گئی ہے تو وہ اب وزیر اعظم پاکستان، اس کو کام کرنے دیں، اس کو چلنے دیں، اسے کوآپریٹ کریں۔ اور پھر نواز شریف صاحب کو میں جا کے ملا سعودی عرب میں، ان کو کنونس کر لیا۔ شہباز شریف صاحب کو پریشانی شروع ہو گئی کہ یہ کیا جادو کر گیا ہے، تو وہ کہیں گے آپ کیسی بات کرتے ہو، کل ہم اس کے خلاف تھے، آپ ہم اس کے حمایت شروع کر دیں۔ وہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ یہ کیا لیکچر دے کے نواز شریف صاحب کو اس نے متفق کر لیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا سر پیپلز اس وقت کے بعد جو ہے کہ پیپلز پارٹی نے 10 ووٹ دیے جمالی صاحب کو، 6 منسٹر بنوائے ہیں۔ ایم کیو ایم کے پاس اتنے ووٹ ہیں، مجھے یاد نہیں 17 تھے کہ 18 تھے، انہوں نے ایک قاتل کو گورنر بنوا لیا سودا کر کے، اتنی وفاق میں منسٹریاں لی ہیں، اتنی صوبے میں لی ہیں۔ آپ کے پاس 15 الیکٹڈ 4 ریزرو سیٹوں والے 19 ووٹ ہیں۔ جب آپ نے اعتماد کا ووٹ دینا ہے حب الوطنی میں پاکستان کے وزیر اعظم کو مضبوط کرنے کے لیے، ہم نے نہ وزیر بننا ہے نہ مشیر بننا ہے، تو لوگ تو کہیں گے کہ یار اصل پاکستانی میاں نواز شریف ہے جس نے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی ہے، ملک کے وزیر اعظم کو سٹرونگ کرنے کی بات کی ہے، تاکہ وہ اپنے ویژن کے مطابق خدمت کرے، نہ کہ وہ ٹانگیں چھڑاتا رہے کہ ایک طرف بندہ الیکٹ ہو کے آتا ہے، 4 ووٹ کے پاس فالتو ہیں، وہ وزیر اعظم تو بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ آج ہم یہاں گجرا والے انصاری صاحب کے ڈیرے میں بیٹھے ہیں، تو آج ہی میں نے صوبائی اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی ہے کہ اگر 51% ووٹوں سے پرائم منسٹر پاکستان اور چیف منسٹر پنجاب یا کسی صوبے کا چیف منسٹر الیکٹ ہو جائے، اسے پھر اتارنے کے لیے 66% ووٹ مانگے، اسے 51 اتار نہ سکے۔ دیکھیے اگر 50 اکثریت نے بنا دیا، اب جب ایک ووٹ فالتو ہے جیسے جمالی صاحب کے پاس تھا اور وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، جب اس کو ڈر ہے کہ یہ 2 بندے مجھے اتار سکتے ہیں، یہ 2 بندے مجھے اتار سکتے ہیں، کیا وہ ہر بندے سے بلیک میل نہیں ہوگا؟
جب ہر بندے سے بلیک میل ہوگا تو ملکی خزانہ لوٹائے گا, ملکی نظام ڈسٹرب کرے گا, ملکی نظام بیڑا غرق ہوگا, تو نقصان تو ہمارے ملک کا ہوگا نا. تو جب میں نے اپنا ملک بچانا ہے تو اپنے ملک سے محبت کا نتیجہ یہ کہ میں اپنے ملک کے وزیر اعظم کو, بھلا وہ مخالف پارٹی سے ہو, اس کو کمفرٹ کروں, جو بھی اس کا ویژن ہے اس کے مطابق خدمت کرے, اور اگر وہ صحیح رزلٹ نہیں دے سکے گا تو آئندہ انتخابات میں لوگ اسے خود ہی ریجیکٹ کر دیں گے. اب یہ عدم اعتماد کی جو تحریک چلانا ہے یہ کسی صورت حبل وطنی نہیں ہے, خود غرضی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لیڈروں کو ہدایت عطا فرمائے جو اپنی ذاتی غرض, کیا مجھے یہ بتائیں, ہمارے شیخو پورہ سے رانا تنویر حسین ہیں MNA, میاں نواز شریف صاحب برداشت کریں گے کہ رانا تنویر حسین وزیر اعظم بن جائے؟ خواجہ سعد رفیق بہت بڑا ورکر ہے, خاندانی مسلم لیگی ہے, ٹھیک ہے نا جی, باپ دادے سے مسلم لیگی ہے. نواز شریف صاحب برداشت کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان خواجہ سعد رفیق بن جائے؟ مجھے کوئی مسلم لیگی جواب دے. کیا میاں نواز شریف صاحب خواجہ سعد رفیق سے زیادہ پکے مسلم لیگی ہیں؟ کیا انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے لکھا کے رکھا ہو کہ میں نہیں وزیر اعظم بننا ہے؟ یہ کہاں کی حبل وطنی ہے, خود غرضیاں ہیں. اب خود غرضی کو حبل وطنی کا نام دے دیتے ہیں. تو یہی میرا اختلاف ہے. میں ان کا احترام کرتا ہوں ان کے ایک بڑے ہونے کی وجہ سے, ان کے سروسز کی وجہ سے, لیکن جہاں نیشنل انٹرسٹ ہے وہاں کوئی دوسرا میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک ذاتی لیڈرشپ کی وجہ سے, لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پر ہے. کیا بلاول صاحب بھی نواز شریف کے لیے نکلے ہوئے ہیں یا اپنی ذات کے لیے نکلے ہوئے ہیں؟ وہ تو اپنے لیے نکلے ہوئے ہیں. فضل الرحمان صاحب اپنے لیے نکلے ہوئے ہیں. بس تینوں بڑے جو ہیں ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہیں. آج اگر انہوں نے فضل الرحمان صاحب کو آگے لگایا ہوا ہے تو آگے بندہ کس کو لگاتا ہے جو زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو کل کو اگر حکومت آ جائے تو کیا فضل الرحمان صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم بنیں گے؟ یہ ہر جاہل کا بھی جواب ہوگا کہ نہیں. اس کا مطلب یہ کیا ہوگا؟ اب سب کو پتا ہے کہ خود غرض ہیں, یوز کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو نیشنل انٹرسٹ کدھر ہے, حبل وطنی کدھر ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس کے کیا نتائج, کیا اس کے حوالے سے آپ کی کیا تجربہ, آپ کا سیاسی مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, تحریک عدم اعتماد آتی ہے جو مجھے ابھی نظر آ رہا ہے تو وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. لیکن ان کیس کامیاب ہو جاتی ہے تو کون سی تبدیلی لے آئیں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ خود غرضیاں ہیں, اپنے اپنے خاندانی ایک چہرہ ہی بدل جائے گا, اور چہرے بدلنے سے جو ہے کوئی ملکی انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ چیزیں, اور وزیر اعظم کو اور موجودہ حکومت کو استحکام اس میں آنا چاہیے. چہرے بدلنے سے نظام بدلتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ویژن عمران خان نے دیا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. پاکستان کا اس نے قد بڑھایا ہے, پاکستان کا وقار بڑھایا ہے, پاکستان کی عزت اس نے بڑھائی ہے. باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیکھیں گے, آج وہ سینہ تان کے کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلے جب ہمارے ہر ایک کو ملتے ہوئے جھک کے ملتے تھے, آج وہ عزت سے ملتا ہے, شہزادوں سے ملتا ہے. اس کی غرض نہیں ہے, اس کا کوئی لالچ نہیں ہے. پھر باہر کہیں اس کا کوئی جائیداد نہیں ہے جو اس کو ڈر ہے کہ میں نے اگر امریکہ کی بات نہ مانی تو میری جائیداد چھین لیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کرتا ہے. تو بھلا ہم نے الیکشن میں عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں دیا, لیکن ان کا جو ویژن نظر آ رہا ہے وہ اسٹرانگ ویژن ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اور اگر آج ایسے بندے کو ہم لوز کر دیتے ہیں تو یہ میرا پیغام تمام پاکستانیوں کو ہے, بھلا وہ فوج میں ہے, بھلا وہ بیوروکریٹ ہے, بھلا وہ عدلیہ میں ہے, یہ پچھتائیں گے, یہ پچھتائیں گے. آپ ایک معروف مذہبی شخصیت ہیں, آپ کا ایک مضبوط حوالہ ہے مذہب کے حوالے سے, دینی خدمات ہیں. حجاب کا ایک بڑا ایشو ہے ہندوستان میں, مسلمان خواتین کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, مشکلات کا سامنا ہے, اور ہماری اپنی سوسائٹی میں بھی حیا اور بے پردگی کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ نہیں, یہ تو دیکھیں نا, ہمارا تو خیر دین کا ایک دیا ہوا اصول ہے, پردہ اسلام کے اندر ایک لازمی جز ہے. لیکن اگر کوئی پردہ نہیں کرتا تو وہ اس کا ایک انفرادی غلطی ہے اس کی. لیکن اس ایشو کے اوپر بھی دیکھیں, پوری دنیا کے جتنے بھی ہمارے حکمران مسلمان ہیں, کسی کی جرت ہے کہ اس مسئلے کے اوپر یا عشق رسول کے اوپر ڈٹ کے بات کرے؟ بڑے بڑے شہزادے ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے جو سرکار مدینہ کے صدقے کھا رہے ہیں اور بڑے بڑے چوکے پہن کے پھرتے ہیں, ان کی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ حجاب کے اوپر بات کر لیں یا عشق مصطفیٰ کے اوپر بات کر لیں. یہ عمران خان ہی ہے
یا طیب اردگان ہے جو اسلام کی کسی حد تک بہتر ترجمانی کر رہے ہیں بنسبت دوسرے حکمرانوں کے. ٹھیک ہے نا جی. تو باقی نہیں، انڈیا میں جو ہوا دیکھیں نا، انڈیا کے اندر مسلمانوں کا گوشت بیچا گیا، انڈیا میں مسلمانوں کو ظلم زیادتی کی گئی. یہ جو انسانی حقوق کی بات کرنے والے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے اندر سے بھی کیڑے ایسے نکل آتے ہیں انسانی حقوق کی بات کرنے والے، جن حقوق کا ترجمہ وہ کرتے ہیں. کیا انڈیا کے اوپر کبھی کو بولا امریکہ سے، انگلینڈ سے، یا ہمارے پاکستان سے کہ وہاں یہ ظلم ہو رہا ہے؟ برما کے اندر مسلمانوں کو جلایا گیا، کوئی بولا؟ افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، لیبیا کے اندر مسلمانوں کو ظلم ہوا، بچوں کو تڑفایا گیا، کیا کوئی بولا؟ ٹھیک ہے نا. کہاں یہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں؟ یہ درندہ صفت لوگ ہیں. انسانی حقوق کی بات کرنے والا ہے تو صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور صرف اور صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جو خواتین کو بھی حقوق دیتا ہے، جو انسان کو بھی حقوق دیتا ہے، بڑے مردوں کو بھی، بچوں کو بھی، اور بوڑھوں کو بھی، اور غیر مسلموں کو بھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول دیے ہیں، دنیا کو کوئی مذہب وہ اصول نہیں دے سکا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر عیسائیوں نے ریسرچ کی، یہودیوں نے ریسرچ کی، تو انہیں بھی نمبر 1 نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنا پڑا کہ جو انسانیت کے اصول محمد عربی نے دے دیے ہیں وہ دوسرا کوئی شخص نہیں دے سکتا. بیٹیوں بہنوں کو کیا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، پردے کے معاملے میں جب اللہ رب العزت نے ہمیں جو اصول دیے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول دیے ہیں، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. اور یہ دنیا ایک امتحان کا ہے، عارضی ہے. یہ دنیا حقیقی دنیا نہیں ہے. حقیقی دنیا وہ ہے جو اس کے بعد ہے. یہ تو ایک سپین ہے 50-60 سال کا، 70 سال، جتنی بھی کسی کی عمر ہے. اصل لائف تو وہ ہے. تو یہاں اگر کسی کے پاس جھونپڑی ہے تو اس کا امتحان بھی جھونپڑی کا ہونا ہے. جس کو اللہ نے محل دی ہے اس کا امتحان بھی محل کا ہونا ہے. تو بس اپنا یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے آگے جا کے جواب کیا دینا ہے. تو جب عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اصول متعین فرما دیے کہ آپ نے پردے اور حیا میں رہنا ہے، اور آپ کی عزت اور آپ کی توقیر اسی میں ہے کہ آپ اپنے ایک حیا میں رہیں اور اپنے پردے میں رہیں، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہی چیز عورت کی شان ہے. لیکن جو خواتین اس کو اب نہیں سمجھتی تو پھر اسے انڈیویجولی تبلیغ تو کی جا سکتی ہے، لیکن سختی سے تو نہیں کچھ کیا جا سکتا.